کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہوں، یہ جو عمل ہے یہ ایک بلقیس پری کا عمل ہے. بلقیس پری جو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب پری ہے، اور جو بھی بلقیس پری کو حاضر کرے گا، جو بھی بلقیس پری کی حاضری کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ایسی چیزوں کے اور ایسی روحانیت کے نظارے کرے گا، یا پھر ایسی چیزوں کو جو کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھی ہوں گی، اس شخص کو وہ دکھائے گی، اور جو بھی کام آپ کہیں گے اس کی اطاعت کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے غیبی اور جو اس عمل کے جو غیبی فوائد ہیں وہ بھی بہت کمال ہیں. اس کے ساتھ بہت سے جو ہے حاضراتی ہوتی ہے، یا پھر پرییں موکلات. یہ بہت بڑی ایک پری کا عمل ہے، بہت ہی نایاب بلقیس پری کا عمل ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جو عزائم اسکرین پر چل رہی ہے، عجیب سے لے کر یا ربو تک، یہ عزائم جو ہے 10,000 مرتبہ آپ نے یہ عزائم پہلے دن پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے دوسرے دن 1093 مرتبہ آپ نے یہ جو سی عزائم پڑھنی ہے، اور اسی تعداد سے یہ عزائم آپ نے 40 روز تک پڑھنی ہے، پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ اور پنجگانہ نماز کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ. لازمن ہے ہر وقت آپ باوضو رہیں. جب 40 دن آئے تو اس دن خالی کمرے میں خوب لبان سلگائیں، اگربتیاں، خوشبوئیں آپ سلگائیں، اور اس جو عزائمت ہے جو اسکرین پر چل رہی ہے اس کو آپ پڑھیں. اور پڑھتے پڑھتے ہی آپ کے پاس ایک موکل جو سی ہے پری حاضر ہوگی، اور آپ کے ساتھ عہد و پیمان کرے گی. اتنی نایاب اللہ پاک کی ایسی نورانیت ہے، جیسے موکلین ہوتے ہیں بالکل انہی کی طرح خوبصورت نور کی حالہ ہوتی ہے. یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب، اور اس کا تعلق حضرت سلیمان کے قبیلے سے ہے، یا حضرت سلیمان کے وقتوں سے ہے. جب حضرت سلیمان ہوا کرتے تھے تو تب یہ پری ان کے پاس آتی تھی. بلقیس پری اس کا نام ہے، اور بہت ہی نایاب پری ہے. اور جب بھی آپ کے پاس یہ آ جائے اور آپ کے یہ پری تابعداری کرنے لگے اور آپ کے سامنے اچھی طریقے سے حاضر ہو جائے آخری دن، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سلام کرنا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ سلام کا جواب دیں اور اس سے کوئی بات نہ کریں جب تک آپ کی 1093 بار جو سی عزائم چل رہی ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد جب یہ خود کلام کرے، جب آپ پڑھتے رہو، پھر آپ کے عزائم کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ چپ ہو جانا. پھر یہ خود بولے گی، آپ کے ساتھ باتیں کرے گی اور پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، مجھے کیوں طلب کیا ہے. اس سوال کے جواب میں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے صرف اور صرف دنیاوی طلب کے لیے یا پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے جو مسلمان بہن بھائی ان کی مدد کے لیے تجھے طلب کیا ہے، اور جب تمہیں بلایا جائے، جب تمہیں حاضر کیا جائے تو تم حاضر ہوگی. تو پھر یہ جو پری ہے تو یہ آپ سے عہد و پیمان کر لے گی، اور جب آپ بلائیں گے تب یہ حاضر ہوگی، اور جو بھی آپ کا مطلب ہو فوری حاضر کرے گی. جب یہ عہد مکمل ہو جائے تو پری کو رخصت کر دیں، اور اس عزائم کو روزانہ 390 بار اپنے ورد میں رکھیں تاکہ پری آپ کے قابو میں رہے. عزائم سکرین پر چل رہی ہے، وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا. اسی پری کہ ایک اور جو چلہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں
اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، وہ بھی بہت نایاب ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کا وہ بھی ایک اور چلہ ہے اسی پری کے نام سے، تو وہ بھی آپ لازم کیجیے گا۔ بہت اعلیٰ، بہت ہی نایاب، جتنی بھی تعریف کی جاؤ تو اس پری کی کم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی یہ حفاظت کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اسے بہت پیار تھا اور یہ ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ تو جو میرا بہن بھائی اس پری کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو فوراً یہ پری حاضر ہو کے آپ سے عہد و پیمان کرے گی اور آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کرے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں اس کا دوسرا جو چلہ ہے اس کا طریقہ بتاؤں گی، وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا طریقہ ہے، وہ آپ ضرور سنیے گا، بہت ہی نایاب اور آپ کے فائدے کا طریقہ ہے۔ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے،
11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर, 7 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना है, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा और चारों कुल 3-3 मरतबा आपने पढ़ के फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार के अपने जो आपने ली है, छुरी ली है या चाकू लिया है या कोई छड़ी ली है या कोई चाक लिया है, उसका साथ आप हिसार कायम करेंगे। ठीक है, ये लाजमन है। हिसार के अंदर जब आप बैठ जाएंगे तो रिजत की दुआ आपने पढ़नी है, रिजाले गैब की दुआ मैंने पोस्ट की है, रिजत की दुआ पोस्ट की है और मुक्कलीन को सलाम पेश करना है। और जिस जगह भी आप बैठेंगे जगह का खास ख्याल रखेंगे, वजू और गुस्ल करके बैठेंगे, कपड़ों को खुशबू से मुअत्तर करके इतर लगा के आपने बैठना है। और अगरबत्तियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें, उसमें कंजूसी ना किया करें क्योंकि ये परियों की मुक्लिन की खुराक होती है। ठीक है, तो ये लाजमन आप किया करें। तन्हाई और यकसोई होना बहुत लाजमी है, कहीं किसी किस्म का शोर गुल ना हो, इसलिए आपको इशा के वक्त के अमल बताए जाते हैं ताकि मुकम्मल खामोशी हो। अमल के दौरान आपने जलाली जमाली परहेज करना है, तर्क हैवानात करना है, किसी भी किस्म का जो है आपने गोश्त, अंडा, मछली वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खानी। और जमाली जलाली परहेज के लिए आप मेरी वीडियो जरूर देख सकते हैं। और वीडियो को मैंने जो भी है पोस्ट की है, नौचंदी जुमेरात की वीडियो भी पोस्ट की है, वो भी देख सकते हैं। इजाजत की वीडियो पोस्ट की है, वो भी लाजमन देख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर कोई मसला पेश आता है या कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल आपको दे दिया है, आप वहां पर जाके जीमेल से मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी बात सुनी जाए। लाइव अगर कोई बात नहीं करने वाली होती तो अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं कर सकते तो वहां पर जाके आप कर सकते हैं, यह सहूलत आपको दे दी गई है। अगर आप लाइव करेंगे तो कमेंट्स में वही बात करें जो आपको मुनासिब लगे। ठीक है, इस चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अमल से पहले या अमल के बाद जब आप एक दफा हिसार के अंदर बैठ जाते हैं तो किसी भी बिला जरूरत आपने हिसार से बाहर नहीं निकलना। जहां पर आपने चाक रखा है, ये छुरी गाड़ी है, ये छुरी या कोई लकड़ी या कोई चाकू रखा है, जहां पे हिसार का एंड किया है वहां से आपने हिसार को क्रॉस लगा के हिसार से बाहर जाना है और फिर दोबारा के हिसार करना है। ठीक है, और हिसार बड़ा होना चाहिए, हिसार का दायरा खुला होना चाहिए ताकि उसमें आप चल फिर सकें, खड़े हो सके। ये ना हो कि आपको अमल के दौरान नींद आ जाए और आप लेट जाएं या गिर जाएं तो हिसार से बाहर हो जाएं। ठीक है, इस वक्त जब भी आप जिस चीज का भी अमल करते हो, पहली जब आप आयात अदा करते हो वो चीज हाजिर हो जाती है। इन चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे। परी और मोकल से जब भी अमल में वो हाजिर हो जाएं उनसे बात आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये शराइत के अंदर बहुत लाजिम है। जो भी आपको मैं शराइत बता रही हूँ उनका खास ख्याल रखेंगे और जो भी आप उनसे शर्त तय करेंगे वो सोच समझ के तय कीजिएगा और उनसे आने का तरीका भी पूछ लीजिएगा कि हम आपको कैसे बुलाएं। सोच समझ के शराइत तय करें। अगर वक्ती तौर पर आपका ज़हन काम नहीं कर रहा और उनकी शराइत मुश्किल है तो आप उनसे कुछ वक्त मांगे और फिर शराइत तय करें। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करके। अक्सर दफा ये होता है जब अमल में परी या मोकल हाजिर होते हैं, जब आपका आखिरी दिन होता है तो उसी वक्त वो हाजिरी देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो या खौफ करते हो या जो भी है। तो इससे बेहतर है कि आप उनसे थोड़ा सा वक्त ले लिया करें। लोग खुशी में भी जब वो एक खूबसूरत जब परी का अमल करते हो तो एक खूबसूरत परी आती है। ठीक है ना, बज़ाहिर तो वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी कि दुनिया में कभी उस जैसी खूबसूरत हमने कोई लड़की या कोई खातून देखी नहीं होती। ठीक है, परी इतनी खूबसूरत होती है। तो इस चीज का ख्याल करें, उसकी खूबसूरती पे ना जाया करें। उसके भी असूल सख्त होते हैं, वो जो भी शराइत आपसे रखेगी आप सोच समझ के उसके ऊपर अमल कीजिएगा और अपनी शराइत भी सोच समझ के जाहिर कीजिएगा। ठीक है, ये वादा वगैरह उससे ले लीजिएगा। अगर वो ना माने या शराइत के बाद ये बात लाजमी कहा कि तुम्हें कसम है दाऊद अलैहिस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अगर तुम अपनी शराइत से फिरो। ठीक है, ये भी कसम उसको दे दिया करें। गलत किस्म की शराइत का कोई भी तरीका इख्तियार ना करें। गलत किस्म की शराइत करेंगे तो इसके सरंजाम जो भी होगा, जो भी आपके साथ वो करेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमने पहले ही आपको बता दिया है। गलत काम से दूर रहें, ना ही उनसे गलत काम करवाएं और ना ही उनसे गलत बात करें जो भी आप जिस चीज का भी अमल कर रहे हैं। और बुजुर्गान दीन जो हैं या जो बुजुर्गों की रूहें हैं और जो ये जिन्नात और हमजात
اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔